نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج تجوید کے ایک اور سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے یہ رموز اوقاف کے بارے میں ہے۔ رموز رمز کی جمع ہے۔ رمز کا مطلب ہوتا ہے اشارہ، علامت۔ اوقاف وقف کی جمع ہے۔ وقف کا مطلب ہوتا ہے رکنا۔ تو رموز اوقاف کا مطلب یہ ہوا ایسی علامتیں یا ایسے اشارے جن پر رکنے یا نہ رکنے کا ہمیں علم دیا جاتا ہے کہ کہاں رکنا ہے، کتنا رکنا ہے، اور کہاں رکنا ضروری ہے، کہاں نہیں رکنا ضروری ہے، اور کہاں رکنا اور نہ رکنا برابر ہے۔ وقف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آواز بھی رک جائے اور سانس بھی ٹوٹ جائے، اسے کہتے ہیں وقف۔ لیکن یہ ہر جگہ نہیں ہوگا، یہ صرف میں نے وقف کی تعریف آپ کو بتائی ہے۔ آگے چل کر پھر مزید باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلی چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ ایسی علامات ہیں جہاں پر رکنا ضروری ہے، یعنی اگر آپ بغیر رکے وہاں سے آگے پڑھیں گے، ملا دیں گے تو معنی بدل جائے گا اور اس کا نقصان ہوگا۔ تو اس لیے وہاں پر رکنا، ٹھہرنا ضروری ہے۔ اب وہ علامات کون سی ہیں؟ ان میں سے ایک علامت ہے میم، بالکل چھوٹا سا میم۔ یہ آیت کے درمیان میں کہیں آپ کو نظر آئے گا، تو اسے کہتے ہیں وقف لازم۔ اس کا نام ہے وقف لازم، اور یہ اس کا مخفف ہے، یعنی اس کی شارٹ فارم ہے میم، آپ کو جو درمیان میں آیت کے کہیں نظر آ جاتی ہے۔ یہاں نہ ٹھہرنے سے معنی بدل جاتے ہیں، مطلب یہ کہ یہاں رکنا ضروری ہے۔ دوسری علامت ہے طا، بالکل چھوٹا سا طا آپ کو کہیں کہیں نظر آتا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا۔ یہ وقف مطلق کا مخفف ہے، یعنی وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے۔ یہاں تک بات پوری ہو چکی ہوتی ہے، لہذا یہاں بھی ٹھہرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد ہے سکتہ، سین کاف کش والا، تے اور ہے، سکتہ باقاعدہ لکھا ہوتا ہے آیت کے درمیان کہیں پہ۔ تو جہاں پہ یہ علامت ہو اس پر آپ نے اس طرح رکنا ہے کہ سانس نہ ٹوٹے، یعنی آپ نے بالکل ہلکا سا توقف کرنا ہے اور اسی سانس میں پھر آپ نے آگے پڑھنا ہے، اسے کہتے ہیں سکتہ۔ تو قرآن مجید میں 4 مقامات ایسے ہیں جہاں پر سکتہ کی علامات ہیں۔ ان میں سے پہلا مقام ہے سورۃ الکاف، اس کی پہلی آیت ہے، اور اس میں عوجاً، یہاں پر آگے سکتہ کی علامت آپ کو نظر آئے گی۔ اس کے آگے قیما کا لفظ ہے، تو اس کو ہم یوں پڑھیں گے عوجاً قیما۔ اب دیکھیں یہاں تنوین تھی، تنوین کے بعد آگے قاف ہے، تو یہاں پر اخفا بھی ہو رہا تھا، تو ہم نے سکتہ بھی کیا، رکے بھی، لیکن سانس توڑے بغیر آگے ہم نے اخفا کر کے تو ہم نے آگے قیما کو پڑھا۔ اس کو پھر سنیے گا، عوجاً قیما۔ یہ جو تھوڑا سا میں رک گیا ہوں اسے سکتہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ یاسین، اس کی آیت نمبر 52 ہے، اور اس میں من مرقدنا ھذا، مرقدنا اور ھذا کے درمیان میں سکتہ کی علامت ہے، تو یہاں آپ نے تھوڑا سا رک کر آگے پڑھنا ہے، من مرقدنا ھذا۔ تیسرا مقام ہے سورۃ المطففین، آیت نمبر 14 ہے،
کلا بل ران، یہ تیسرا مقام ہو گیا۔ اور چوتھا مقام ہے سورۃ القیامہ، آیت نمبر 27 ہے، قیل من راق، من اور راق کے درمیان سکتا ہے، تو یہاں تھوڑا سا ہلکا سا توقف کر کے تو ہم آگے پڑھیں گے، قیل من راق۔ تو یہ سکتا ہے جہاں پر ہم نے سانس نہیں توڑنا، البتہ آواز کو روک کر پھر ہم نے آگے پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔